سے بچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ جا سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ کائنات میں نظر دوڑاؤ، زمین پر نظر دوڑاؤ، یہ جنگلات ہیں، کتنے پیڑ پودے ہیں، ان پیڑ پودوں میں سے اگر ایک پتا کہیں گرتا ہے، کوئی مشین گن پائے گی؟ کوئی کمپیوٹر گن پائے گا؟ کوئی ایسا کر پائے گا؟ نہیں۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی بھی پتا اگر جھڑتا ہے، گرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے مسلمانوں، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو، چاہے جہاں رہو، جلسے میں رہو، گاؤں میں رہو، اپنے گھر میں رہو، بازاروں میں رہو، ہوٹلوں میں رہو، کوئی بھی حرکت کرو تو اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یقین ہے آپ لوگوں کو؟ اس یقین کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے، اس یقین کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، یہ یقین ہمیشہ اپنے ذہنوں میں ہمیں سجائے رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں آپ حضرات کو۔ ایک اللہ کے بزرگ ولی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ۔ ابراہیم ابن ادہم کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم ابن ادہم، میں نوجوان ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، لیکن میں بہت برائی کا کام کرتا ہوں اور میں برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی برائی کو چھوڑ دوں میں۔ کوئی نسخہ بتائیے کہ میں برائی کرتا رہوں اور وہ برائی میرے لیے نقصان دینا ہو، اس پر میرا اللہ رب العالمین کے یہاں مواخذہ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، گرفت نہ ہو۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے سامنے میں 5 چیزیں رکھتا ہوں، اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی پر تمہیں کنٹرول حاصل ہو جائے، قابو حاصل ہو جائے، 5 میں سے کوئی کام کر لو تو جاؤ، جتنی برائیاں کرنا چاہو برائیاں کرو، وہ برائیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، مواخذہ نہیں ہوگا تمہارا۔ بڑا خوش ہو گیا نوجوان نے کہا کہ ہاں بتائیے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم گناہ کا کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کی معصیت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ، کسی اور کی دی ہوئی روزی کھاؤ، تمہارے باپ دادا نے جو تم کو دیا ہے، روزی دیا ہے، وہ کھاؤ، اللہ کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ اس نوجوان نے کہا ابراہیم ابن ادہم آپ عجیب بات کر رہے ہیں، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے ایک دانہ اللہ کے علاوہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے؟ ایک دانہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایک دانہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ ساری روزی جو ہم کو مل رہی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں دی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ تم بہت ہی بھولے ہو یا تم بہت ہی بے وقوف ہو، تمہیں یقین ہے، تم جانتے ہو جو تم روزی کھاتے ہو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کھا کر کے گناہ کا کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ دوسرا آپشن بتائیے، دوسری چیز بتائیے۔ کہا ہے نوجوان
اے نوجوان، اگر تم معصیت کرنا چاہتے ہو، گناہ کا کام کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر نہ رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو چھوڑ کر کے کسی اور زمین پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے گناہ کا کام کرو، معصیت کا کام کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ارے بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ 1 انچ زمین اللہ کے علاوہ کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو میں کس کی زمین پر چلا جاؤں؟ کہا ہے نوجوان تم بہت بیوقوف ہو، تمہیں یقین ہے، تم جانتے ہو کہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہ کر کے تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، گناہ کا کام کرنا چاہتے ہو۔ کہا اچھا حضور تیسرا آپشن بتا دیجئے۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ تم جا کر کے گناہ کا کام ایسی جگہ پر کرو، جا کر کے گناہ کا کام ایسی جگہ پر کرو جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جا کر کے گناہ کا کام ایسی جگہ کرو، چھپ کر کے کہیں جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ پائے۔ کہا عجیب ہو، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی چھپی نہیں ہے۔ کہا یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ کے دیکھتے ہوئے اللہ کے سامنے گناہ کا کام کرنا چاہتے ہو۔ کہا چوتھی چیز بتا دیجئے۔ کہا چوتھی چیز یہ ہے کہ جب موت کے فرشتے آ جائیں گے، موت کے فرشتے آ جائیں گے اور موت کا فرشتہ بھی آ جائے گا، اور جب جان لے کر کے تمہاری جان لے کر کے وہ جانا چاہیں گے، تمہاری جان نکالنا چاہیں گے، تو ان کو دھکا دے دینا، دھکا مکی کر لینا کہ نہیں جان تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ میری جان ہے، یہ میری روح ہے، میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہا یہ کہاں ہونے بھر کا ہے؟ ہاں یہ کہاں ہونے بھر کا ہے؟ سب چت ہو جاتے ہیں، ایک دم فرشتے آتے ہیں اور جان نکال کر کے، روح نکال کر کے چلے جاتے ہیں۔ کون روک پائے گا؟ کون بے ایمان ان کو روک سکتا ہے؟ کہا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو، اس کے باوجود بھی گناہ کا کام کرنا چاہتے ہو۔ کہا اچھا پانچویں چیز بتائیے۔ کہا پانچویں چیز یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان حشر قائم ہو جائے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، زبانیاں فرشتے جب تم کو آ کر کے تمہارا پہنچا پکڑ کر کے جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے جانے لگیں گے، تو تم ان سے لڑ جانا، ان کو دھکا دے دینا اور ان سے لڑ کر کے کہہ دینا کہ ہم نہیں جہنم میں نہیں جانے والے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ کہاں ہونے والا ہے؟ وہ فرشتے تو ہمیں گھسیٹ کر کے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ کہا جب یہ جانتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر گناہ کا کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اس نوجوان نے توبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ایسا نیک انسان بن گیا کہ پھر اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ مسلمانوں یہ کوئی کہانی قصہ اس طرح کی نہیں کہ ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے اڑا دیں، آپ بھی غور کرو۔ اسی لیے میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے،